ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زعیم اختر آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل زیڈ آفیشیل میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ڈریلس ارطغرل کے بارے میں، جس نے اس دنیا میں گھمسان مچا رکھا ہے اور جگہ جگہ سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس کو دیکھنے کے لیے صحیح کہہ رہا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جس کو دیکھنے کے لیے بالکل حرام اور ناجائز کہہ رہا ہے۔ اسی بحث کے درمیان اور اسی کشمکش کے درمیان مجھے ایک تحریر ملی جو ایک عالم دین کی تحریر ہے، وہ سنانے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اور اس تحریر کو سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس فرصت کا وقت ہے اور ٹائم ہے تھوڑا سا، تو تب آپ اس تحریر کو سنیے گا، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے اور پھر کسی وقت فرصت میں دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اگر آپ اس کو کاٹ کر اور اس کو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو بات بالکل بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو فرصت میں پورا دیکھیں، اور اگر کچھ باتیں غلط لگیں یا کچھ آپ کو کہنا ہو پھر جا کے کچھ کمنٹ میں کریں۔ اگر آپ اس کو کاٹ کر اور اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ کمنٹ میں غلط باتیں کہنا شروع کر دیں گے اور اس سے آپ غلط نتیجے نکالیں گے۔ بہرحال یہ تحریر کن عالم دین کی ہے، یہ میں آخر میں بتلاؤں گا آپ کو۔ بہرحال آپ تحریر سنیے۔ اس تحریر کا ٹائٹل ہے ڈرامہ ڈریلس ارطغرل، علماء اکرام کا فتویٰ اور ڈیجیٹل میڈیا، موجودہ حالات اور تقاضے۔ یہ بات عقل سلیم کے خلاف ہے کہ صرف کچھ علماء نے ہی دین کی تعلیم حاصل کی ہے اور صرف انہوں نے ہی دین کو صحیح طور پر سمجھا ہے، اور باقی علماء جو ان کی آراء سے متفق نہیں ہیں انہوں نے نہ دین سمجھا اور نہ ہی دین کی صحیح تعلیم حاصل کی ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی ایسا تصور موجود ہے اور نہ ہی یہ بات معقول ہے کہ تمام علماء بغیر سوچے سمجھے ہی کسی خاص طبقے کی ہدایت پر ہی عمل کریں، اور عمل نہ کرنے یا اس پر اعتراض کرنے کی صورت میں وہ بے دین، حرام کے مرتکب اور نصوص کے خلاف عمل کرنے والے قرار دے دیے جائیں۔ اسی طرح کی سوچ کا نام فکری تشدد ہے، اور اس سوچ نے امت کو ہمیشہ بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ موجودہ حالات اور تقاضے علماء اکرام سے ہر ممکن تحقیق اور جدید طرز زندگی کے اعتبار سے امت کی رہنمائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کسی شے پر حکم کی بنیاد اس میں موجود مواد، اس کے ذریعے سماج پر پڑنے والے ممکنہ اثرات اور اس کا طریقہ استعمال ہونا چاہیے۔ چاقو کا استعمال کبھی سبزی کاٹنے کے لیے، کبھی اپنی حفاظت کے لیے، اور کبھی کسی کو ناحق قتل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں غریب چاقو کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ احکام اس کے استعمال کے اعتبار سے عامل کے لیے مرتب ہوں گے۔ اسی طرح موبائل سے ایک انسان اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے، چاہے تو کبھی گیم بھی کھیل سکتا ہے یا حرام کاری اور اڈلٹ فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ شرعی اور قانونی حکم صحیح یا غلط استعمال کے اعتبار سے اس کے مالک یا استعمال کرنے کے لیے ہوگا۔ موبائل کا بذات خود کوئی قصور یا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ڈرامہ ارطغرل جو ترکی سے نشر ہو کر مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس کا اگلا سلسلہ کورلوس عثمان بھی جاری ہے۔ وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک ڈرامہ ہے، تاریخ بتانا اس کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ مکمل تاریخ نہیں ہے۔ اس نے مکمل اسلامی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس میں آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ہوئی ہے کہ نہیں، اس پر یا اس جیسی دوسری چیزوں پر فتویٰ صادر فرمائیں۔ یہ ڈرامہ مغرب کی ان تمام فلموں، ڈراموں، سیریلز، ناولوں اور کتابوں کا بلا واسطہ جواب ہے جنہوں نے عریانیت، فحاشی اور جھوٹ کے ذریعے اسلام اور تاریخی واقعات کو اپنے مفاد کے لیے مسخ کر کے اسلام کو بدنام، بدنما اور مسلمان نوجوانوں کو مایوس ذہنی طور پر برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور جن کو مسلمان نوجوان تقریباً 100 سال سے دیکھتا آ رہا تھا، اور کوئی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو صحیح مان کر اپنے مذہب سے متنفر اور اپنے آباء و اجداد سے کوسوں دور ہو رہا تھا۔ اس کا مخاطب اصلاً وہ طبقہ ہے جو پہلے سے فلمیں اور سیریلز وغیرہ ٹی وی پر دیکھتا آ رہا ہے۔ یہ ڈرامہ بس ایک متبادل ہے جس نے اسلام کے کچھ اقتدار کو اپنی مرکزیت میں رکھا ہے۔ اس میں موسیقی کے نام پر قدیم ترکی شاعری کا سہارا لیا گیا ہے اور رقص سے مکمل اجتناب کیا گیا ہے۔ شروعات اور بوقت ضرورت جنگی میوزک اور پرانے دھن وغیرہ کا استعمال ہوا ہے۔ تمام مسلمان مرد و خواتین کے کردار کو چاہے مثبت کردار میں ہو یا منفی کردار میں شرعی طور پر مناسب لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامہ ارطغرل نے عالم اسلام میں غیر معمولی مقبولیت کے ساتھ مغربی دنیا میں بھی اتنی ہی مقبولیت حاصل کی ہے جتنی عرب، ترک یا ایشیائی ناظرین میں ہے،
اور اس کا انگلش ورژن بھی دنیا کے بہترین ٹی وی سیریلز میں سے ایک ہے۔ ڈرامہ ارطغرل میں فلمی انداز میں اسلام کو انصاف پسند، پاک صاف، اس کے صحیح ماننے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والوں کو بہادر، مشکل حالات میں بھی دین اور اصول پر قائم رہنا، عشق و معاشقے میں بھی ایک حد کو برقرار رکھنا، بڑوں کی عزت کرنا، علماء اور اللہ والوں کی قربت حاصل کرنا، ان کی قدر کرنا اور قرآن و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوشی اور مشکل حالات میں بھی رہنمائی لینا جیسی چیزوں کو بہترین انداز میں فلمایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے لوگ عام اداکار یا اداکارہ ہی ہیں۔ ان کی ذاتی زندگیاں یقیناً ڈرامے کے کردار جیسی بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ اداکار مرد و خواتین ماضی اور حال میں بھی دوسری فلموں اور سیریز میں کام کیے اور کام کر رہے ہیں، جہاں ان کے کردار ایسے نہیں ہیں جیسے کردار وہ اس ڈرامے میں ادا کر رہے ہیں۔ وہ بظاہر محض اپنے پروفیشنل کام کر رہے ہیں اور اپنے ہدایت کار نیز اسکرپٹ کے مطابق اداکاری ہی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نہ تو اسلام کا داعی قرار دیتے ہیں اور نہ ہی مکمل پابند شریعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ایسے ہیں ان کی نیت کے بارے اور نہ وہ حقیقت میں ایسے ہیں ان کی نیت کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ البتہ زیادہ تر لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جہاں عرب نوجوانوں نے ان کا والہانہ استقبال بھی کیا ہے۔ ان سب کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ڈرامے کا اتنا اثر ہوا کہ مغرب کے ہزاروں غیر مسلموں میں اس نے دعوت کا کام بھی کر دیا اور لوگوں کو حقیقی تاریخ کی طرف مائل کیا، نیز اسلام کو پڑھنے اور لوگوں کو اس کے آغوش میں لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ یہ باتیں ڈرامے کے ناظرین نے خود ہی ڈرامے کے تبصرے اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو بتلایا ہے۔ مغرب اس سے پریشان ہے کہ اس کے مسخ شدہ حقائق سامنے آنے لگے ہیں اور ترکی اب ایک بہترین با اخلاق متبادل کے ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی اپنا سکہ جمانے لگا ہے۔ مغرب کے اپنے نوجوان اپنے ماضی کے آئینے کو سامنے پا کر بہت فخر اور تہذیبی طور پر خود کو سب سے بہتر اور مہذب ہونے کے دعوے سے کترا رہے ہیں۔ دوسری طرف مغرب کے ہمسفر اور خلافت عثمانیہ کے باغی، بلکہ پہلی جنگ عظیم سے لے کر پورے عالم اسلام کے خائن آل سعود اور ان کے حوارین، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بربادی میں بھرپور مدد کے ساتھ ساتھ ارض فلسطین کو برطانیہ اور مغربی طاقتوں کے حکم پر تشتری میں سجا کر یہودیوں کو پیش کیا تھا، وہ بھی اس ارطغرل ڈرامے کو اور اس کے بعد کورلس عثمان ڈرامے کی مقبولیت سے بے حد پریشان ہے، کیونکہ اس سے عربوں کو بھی کچھ حد تک آج سے 500-600 سال پرانی تاریخ سے فلمی انداز میں واقفیت ہو رہی ہے۔ ترکی اور ترک قوم کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مالی فائدہ بھی ہو رہا ہے، نیز آگے چل کر یہ سلسلہ عرب اور ترک تعلقات پر سے بھی پردہ اٹھا سکتا ہے، جو عوام کو عموماً معلوم نہیں، اور خاص کر نوجوان طبقہ جو تاریخ جاننے کا شوق نہیں رکھتا، وہ تو ان حقائق سے بالکل نابلد اپنے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی زندگی میں مدمست ہے۔ اب تو عرب نوجوان بھی اس سیریل کو بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں اور ہر ہفتے اس کے اگلے ایپیسوڈ کا بے تابی سے انتظار کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی فلمی انداز سے ہی صحیح کچھ حقائق سے باخبر ہو رہے ہیں اور محض عرب ہونے کی بنیاد پر ترکوں سے عداوت رکھنے کے رویے پر عقلی طور پر سوالیہ نشان قائم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سیریل کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مغرب کے ساتھ ساتھ کچھ عرب ممالک نے بھی پہلے اس سیریل کو دہشت گردی کی طرف منسوب کر کے مکمل پابندی عائد کرنے کی کوشش کی، جو ناکام ثابت ہوئی۔ پھر اس کے جیسا متبادل سیریل عربی میں پیش کیا، وہ بھی ناکام ثابت ہوا، اور پھر یہ غلط ہے یا ترکوں کی عرب کے خلاف سازش ہے جیسا پروپیگنڈا چلایا اور یہ پروپیگنڈا بھی ناکام ہوا، تو اب لگتا ہے وہ اپنے مفتیان اکرام اور دنیا بھر کے دوسرے نامور مفتیان اکرام اور اداروں کو ان کے علم میں لائے بغیر اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حضرات یا ادارے فلم بینی حرام ہے کے لیے کی بنیاد پر اس سیریل کو دیکھنا بھی عوام کے لیے گناہ کبیرہ قرار دے دیں، اور جو اس فتوے پر عمل نہیں کرے وہ خدا نخواستہ منکر نصوص میں شمار کیا جائے۔ دیکھنے والوں کو مرتکب گناہ قرار دے کر اخلاقی طور پر کمزور تو کیا ہی جا سکتا ہے۔
یہ فتویٰ منفی اثرات کے ساتھ ساتھ ڈرامے کے لیے مثبت اثرات بھی چھوڑے گا۔ اب تک جس دیندار طبقے نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تھا یا ان چیزوں سے لاتعلقی کی وجہ سے اس کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتا تھا، اب ان میں سے کچھ حضرات بھی اسے دیکھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اپنے اعتبار سے معلومات حاصل کریں گے۔ ڈرامے کے خلاف فتوے سے ڈرامے کو بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے یا تو اس کو فتوے سے زیادہ سروکار نہیں، یا اس کو اتنا مسئلہ پہلے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ البتہ اس طرح کے فتوے امت کو دعوت غور و فکر ضرور دیتے ہیں کہ وہ ماضی اور حال کے تناظر میں مستقبل کے بارے میں علمی و عملی لائحہ عمل تیار کر کے میڈیا جس کے معنی ذرائع ابلاغ ہیں اس کا جائز اور مفید استعمال کیا اور کیسے ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ترکی سے ڈریلس ارطغرل کے علاوہ بھی کئی سارے ڈرامے اس وقت نشر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے بعض دنیا بھر میں مقبول اور متعدد زبانوں میں ترجمے کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈرامہ میرا سلطان اردو عنوان سے عام ہے، اور یہ بھی خلافت عثمانیہ کی تاریخی دور کا، خاص کر سلطان سلیمان کی زندگی پر مبنی ہے، لیکن اس پر یا دوسرے ڈراموں پر نہ مغرب کی طرف سے اور نہ ہی عرب کی طرف سے کوئی اعتراض کیا گیا۔ وجہ تو وہی بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ارطغرل اور دوسرے تمام ڈراموں میں فلمی طور پر ایک واضح فرق ہے، وہ یہ کہ دوسرے ڈرامے بشمول میرا سلطان مکمل مغربی طرز پر بنائے گئے ہیں، جن میں دوسری تمام چیزوں کے ساتھ عریانیت کا عنصر بھی موجود ہے۔ نیز وہ ڈرامے مرکزی طور پر اسلام یا اسلامی اخلاقیات کو پیش نہیں کرتے، بلکہ خلافت عثمانیہ کی عظمت، وسعت اور شاہی حرم میں خوبصورت مسلمان، عیسائی اور یہودی عورتوں کے آپسی جھگڑوں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کو مرکزی کردار کے طور پر فلمایا گیا ہے۔ اس لیے میرا سلطان کے اپنے ناظرین بشمول مغرب اور عرب ممالک کے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اب دنیا کو میرا سلطان ڈرامے پر تو کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی کسی نے کسی مفتی یا ادارے سے اس کے متعلق فتویٰ پوچھا کہ اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، لیکن مغربی اور عرب ممالک کو صرف ڈرامہ ارطغرل سے پریشانی ہے، اور کچھ سادہ لوح لوگ اس کے بارے میں فتویٰ معلوم کرتے ہیں جو مقابلتاً اسلامی نقطہ نظر کو، عام مسلمان کی زندگی کو صاف اور ہر اعتبار سے بہتر ڈرامائی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ قارئین اپنے اعتبار سے خود ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا۔ فتویٰ دینے والا چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت کا حامل کیوں نہ ہو یا کتنا بڑا ادارہ ہی کیوں نہ ہو، علوم دین کی نعمت سے مالا مال ہر فرد کو ان کے فتوے کو علم اسلام کے مزاج، عقل، حالات اور وقتی تقاضوں کو سامنے رکھ کر پرکھنا، تولنا اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر بھی اگر کسی دوسرے مفتی، عالم دین یا دینی مزاج رکھنے والے شخص کو اعتراض ہو، یہ اس شخص کی علمی تاناشائی سمجھا جائے گا، اور اس شخص کو بذات خود علم و تحقیق سے بیزار اور اناپرست سمجھنا غلط نہیں ہوگا۔ داستان ایمان فروش کی نامی کتاب یا طارق بن زیاد وغیرہ جیسی کتابیں، یہ سب بھی تاریخی افسانے ہی ہیں، جن میں سب کچھ ڈرامہ، پیار، محبت، اصل تاریخ میں کچھ مبالغہ آرائی، جذبات، لڑائی، ایمانداروں کی بہادری اور اسلام پسندوں کی عقل و فراست پر مبنی کہانیوں کو قارئین کے لیے قلمکار نے افسانوی انداز میں پیش کیا ہے۔ قاری کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی حدیث، تفسیر یا تصوف کی کتاب کا مطالعہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے مزاج کے مطابق ایک افسانہ ہی پڑھ رہا ہے۔ اس کو پڑھنے سے ایک انسان بہتر ایمان والا بنے گا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کی عقل میں کچھ اضافہ ضرور ہوگا اور سوچنے کے لیے ایک الگ ڈگر کی طرف اسے رہنمائی حاصل ہوگی۔ نیز اس میں اخلاقی بے رہروی کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اگرچہ اس کا پڑھنا کار ثواب تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا پڑھنا کوئی گناہ کا عمل ہے۔ اگر یہ ایک بات کوئی عالم یا مفتی کرتے ہیں محض اس لیے کہ ان موضوعات سے دلچسپی نہیں ہے یا ان کو یہ سب عبث لگتا ہو، تو ان کو خود عقل کا دروازہ کھول کر فقہ اور شریعت اسلامیہ کا مزید مطالعہ کرنا چاہیے۔ ڈرامہ، افسانہ، ناول، شعر و شاعری اور قصہ گوئی کا فن کسی بھی قوم کی تہذیب، ادب اور ثقافت یعنی آرٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس بات سے کوئی بھی صاحب علم و حکمت انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اگرچہ اسلام میں دین کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن یہ سب ہر قوم کی قومیت اور اس کی الگ پہچان کے حصے ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک واضح طور پر غیر شرعی امور یا نقصان عام کا عنصر ان میں شامل نہ ہو، اسلام ان پر خاموشی کا موقف اختیار کرتا ہے۔
میڈیا، فلم، سیریلز عوام کی آراء کو ہموار کرنے یا ان کو مخالف سمت میں بدلنے میں اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ کارگر اور اثر انداز ذریعے ہیں۔ اس بات سے انکار بھی کوئی عقل مند صاحب علم نہیں کر سکتا۔ آج کا انسان موبائل سے تقریباً مکمل طور پر جڑ چکا ہے۔ کچھ بہت دور دراز گاؤں کو چھوڑ کر اب ہر گھر میں موبائل زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو کالنگ، سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس کا استعمال، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے بھی سوشل میڈیا، خاص کر یوٹیوب، فیس بک لائیو کا استعمال، یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو دعا اور علمی مجالس کا بھی انعقاد کیا جانے لگا ہے۔ آج جو بھی ملٹی میڈیا موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ سب فلمیں دیکھنے کے مرتکب ہیں۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس تو آ ہی جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو کمپنیوں کی طرف سے چھوٹے بڑے کمرشل اسکرین پر منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب فلمیں ہیں، کچھ پروفیشنلی تیار ہوتی ہیں اور کچھ انفرادی طور پر غیر پروفیشنلی تیار کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ فلم حرکت کرتی ہوئی ڈیجیٹل تصویر کو کہا جاتا ہے اور فلم اس آلے کا بھی نام ہے جس میں انیمیٹڈ یا نان انیمیٹڈ امیج یعنی متحرک یا غیر متحرک تصویر کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ابھی مستقبل قریب میں یہ ٹیکنالوجی اور بہت آگے جانے والی ہے۔ جب سافٹ اسکرین، لیزر ٹیکنالوجی اور ملٹی ڈائمینشن امیج ٹیکنالوجی عام ہوگی، تب اخبار، پرنٹ میڈیا، کتاب و رسائل اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ موجودہ ٹیلی ویژن کی دنیا بھی بہت حد تک متاثر ہوگی۔ ان میں سے کچھ تو میوزیم کی زینت بننے والے ہیں۔ اس صورت میں ڈیجیٹل امیج یعنی تصویر اور ویڈیوز لوگوں کی زندگی کا ناگزیر حصہ ہوں گی۔ عام مواصلات، ذرائع علم و فن بہت حد تک ڈیجیٹل ہی ہوں گے اور اس میں دونوں قسم کے امیجز سسٹم کا ناگزیر اجزاء ہوں اور ان دونوں قسم کی امیج اس سسٹم کے ناگزیر اجزاء ہوں گے۔ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہوگا۔ اس صورت میں علماء کا فتویٰ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج سے 10 سال بعد کہاں ہوگی، اس پر بھی علماء کی نظر ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سنجیدہ علماء، فقہی تنظیمیں اور اہم دینی ادارے ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے بارے میں اپنے ماضی کے موقف پر دوبارہ حالات، تقاضے اور شرعی ضوابط اور شرائط کو سامنے رکھ کر نظر ثانی کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا بھر کے علماء تقریباً 300 سال تک اس بات پر متفق نہیں ہو پائے تھے کہ موجودہ پرنٹنگ مشین کا استعمال کتابوں کی طباعت کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ خلافت عثمانیہ ہی کے دور میں علماء کرام نے اس عمل کو حرام ہونے کا فتویٰ صادر کیا تھا اور استعمال کرنے والوں کو بھی قتل تک کروا دیا تھا۔ وہ حضرات بھی اپنی سمجھ اور علم کے مطابق شریعت اور نصوص کو بنیاد بنا کر ہی فتویٰ دے رہے تھے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو کم فہم، ناقص العلم، دین سے دور اور اسلام بیزار بلکہ اسلام دشمن قرار دے رہے تھے۔ اس ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اسی دوران مغرب نے زیادہ تر مسلمان ماہرین اور محققین کے علم، طب اور جدید سائنس پر کیا گیا کام، مشاہدات، تجربات اور اصول و ضوابط جو پہلے مسودات کی شکل میں تھے یا تو اپنے محققین کے نام سے یا مسلمان محققین کے ناموں کو انگریزی، فرانسیسی ناموں کی شکل دے کر چھاپ دیا۔ پھر پے در پہ دنیا بھر میں سیاسی اور معاشی تبدیلیاں آتی گئیں جو یک بعد دیگرے مسلمانوں کے لیے مثبت ثابت نہیں ہوئے اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ علم اور جدید سائنس کے دوڑ میں مسلمان وہیں سے بہت پیچھے 300 سال پیچھے ہو گئے اور اس کے بعد یہ دوری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ دارالعلوم دیوبند نے بھی موجودہ مائک پر جہری نماز کے عدم جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ اب 100 سال کے اندر خود دارالعلوم سمیت تمام دینی اداروں کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے مسائل ہیں جن کی تفصیلی تذکرے سے یہاں امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے 2 مثالوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ ان مثالوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مفتی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ شریعت یا صاحب شریعت نہیں ہیں۔ کسی خاص مسئلے، اس کی اہمیت، تفصیلات اور
آگے اس کی وجہ سے امت پر مثبت یا منفی اثر کس حد تک پڑے گا، یہ تمام باتیں بیک وقت سمجھنا ان کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ بھی غلط نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کا فتویٰ تاریخی غلطیوں میں سے ایک شمار ہوگا، لیکن تب تک امت کا اجتماعی نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ جب بعد کے علماء کو صحیح صورتحال کا علم اور امت کی ضرورتوں کا احساس ہوا، تب انہوں نے ماضی میں دیے گئے فتوے بدلے بھی ہیں۔ خصوصی طور پر ڈرل سرتغل ڈرامہ پر دارالعلوم دیوبند کا حرام اور ناجائز کا فتویٰ مندرجہ بالا نکات کے مد نظر قابل غور ہے۔ فلم بینی تو جمہور علماء کے نزدیک آج بھی بلا استثناء جائز نہیں، نیز اس ڈرامے پر مخصوص فتوے کو صاحب فتوے کے علم کے بغیر غلط پروپیگنڈے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ڈیجیٹل امیج اور جدید کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افراط اور تفریط کے درمیان والا راستہ ہی صحیح ہے۔ ایک طرف کوئی عالم صاحب کہتے ہیں کہ ملٹی میڈیا فون اگر جیب میں بند حالت میں ہے تب بھی نماز درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر فوٹو ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کوئی اتنا ایڈوانس عالم ہے جو یہ فتوے دے رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں امام کے پیچھے آن لائن اقتداء بھی نماز کے لیے درست ہے۔ یہ دونوں آراء خطرناک حد تک افراط و تفریط کا نمونہ ہیں۔ امت کے لیے مفید، قابل عمل اور مستقبل کے لیے بہترین لائحہ عمل پیش کرنا سنجیدہ علماء اور بڑے اداروں کی دینی اور ملی ذمہ داری ہے، جس سے ہر وقت عہدہ برا ہونا بھی ضروری ہے۔ موجودہ ترکی نے عثمانی عہد کی غلطی کو نہ دہراتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی سے بھاگنے کے بجائے اس کو اپنے لیے مثبت طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جو قابل قدر اور دوسرے مسلم ممالک کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ ترکی ہی نے پاکستان اور ملیشیا کے اشتراک سے BBC اور CNN جیسے عالمی میڈیا نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا اہم مقصد اسلام اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کو دنیا کے سامنے مختلف زبانوں میں پیش کرنا تھا۔ یہ اور اس جیسی مزید بہت سی کوشش اب پاکستان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے التوا میں ہیں، وجہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میڈیا، فلم، سیریلز، ڈرامے اور آنے والی مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی جو تبلیغ و ارسال کے مارکیٹ میں آنے والے ہیں، آگے کے لیے مزید مؤثر ذرائع ابلاغ ہوں گے۔ ان کو یکسر مسترد کرنے کی بہت بڑی غلطی پہلے ہی ہو چکی ہے، اب بھرپائی کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ماضی کی اجتہادی غلطیوں کو دہرانا اور پھر ان کو اسلامی لبادہ میں پیش کر کے امت کو دین کے نام پر اپاہج جیسا بنانے کی کوشش کرنا کسی طرح عقل مندی نہیں اور نہ ہی امت کے مفاد میں ہے۔ مضمون نگار کہتے ہیں کہ آگے کہ یہ جو باتیں میں نے بدلائی ہیں، جو میں نے اس میں ذکر کی ہیں، یہ سب میری ذاتی باتیں ہیں۔ مضمون نگار کا نام ہے مولانا برہان الدین قاسمی، جو اس وقت ممبئی میں رہتے ہیں، اور ایک ماہنامہ رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے ایسٹرن کرسنٹ، اس کے آپ مدیر ہیں، اور یہ مضمون 19 اپریل 2020 کو شائع ہوا۔ ان کے بارے میں اور مزید معلومات آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے جس میں انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا کا تعلق کہاں سے ہے اور مولانا کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، اور ان کی جو باقی جانکاری ہے وہ اس انٹرویو میں موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اس پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں، مولانا کا انٹرویو پورا موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریر میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ مولانا کی ذاتی تحریر ہے، اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر کچھ بات غلط ہوئی، کچھ غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔